خواتین و حضرات، آج کی سب سے بڑی خبر جو سب ڈسکس کر رہے ہیں یقیناً بہت امپورٹنٹ بھی ہے. خبر یہ ہے، ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر صاحب کا جلد امکان ہے امریکہ جانے کا، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب چیئرمین پی سی بی بھی اس وقت امریکہ میں موجود ہیں. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ گزشتہ کئی دنوں سے ہم اس بات پہ گفتگو کر رہے تھے کہ چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب کی ڈپلومیسی اور یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد بھارت کی جو بے عزتی اٹھانی پڑی ہے، جو پاک بھارت تعلقات کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ جو ٹیرف لگا ہے 50% کا بھارت کے اوپر، اس کے بعد صورتحال بڑی سنگین ہو گئی ہے. سیاست کے اندر تنقید کا نشانہ مودی کو بنایا جا رہا ہے. مودی بڑے پریشر میں ہے، پاکستان میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بلوچستان کے علاقوں میں اپنی IED بلاسٹ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے جوان ان کو جہنم بھی واصل کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آج 4 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا مصدوم میں، اور 3 ہمارے جوانوں نے شہادت نوش فرمائی و مقام نوش فرمایا. یقیناً پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو سلام پیش کرتی ہے. لیکن یہ ملاقات جو اب ہونے جا رہی ہے، اگر ہوتی ہے تو اس سے کیا توقعات ہونی چاہیے؟ واٹ کین بی اچیو سیاسی طور پہ، معاشی طور پہ، معاشرتی طور پہ اور سفارتی طور پہ ڈپلومیسی کے میدان میں ہم کیا کچھ حاصل کر سکتے ہیں؟ اس پروگرام میں آج خصوصی طور پہ بات ہوگی. اس کے علاوہ آپ کو معلوم ہے میں ہمیشہ بچوں کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، چاہے پاکستان کے بچے بھیک مانگ رہے ہوں، چاہے پاکستان کے بچے زیادتی کا شکار ہو رہے ہوں، چاہے پاکستان کے بچے اسکولوں سے باہر ہوں. افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ ہم ان کو کہتے تو ہیں کہ وہ ہمارے مستقبل کے معمار ہیں، لیکن ہم ان کو وہ سہولیات دیتے نہیں ہیں کہ جس سے ہمارا مستقبل سنور سکے. اس وقت خبر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑی انٹرنیشنل NGO تھی جس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا ہے. خبر یہ آئی ہے کہ امریکن ایجنسیز کی طرف سے ہماری ایجنسیز کو بتایا گیا کہ یہ بچے اسمگلنگ میں ملوث ہیں، اور پھر ان کو پکڑا گیا ہے. نہ صرف پاکستان میں، بھارت میں بھی ان کے چیئرپرسن کو اریسٹ کیا گیا، پاکستان میں ان کے چیئرپرسن کو اریسٹ کیا گیا. لیکن مجھے بس افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کیوں ہمارا سسٹم، ہماری ریاست، ہمارا نظام، ہماری حکومت، ہماری جمہوریت کیوں ہمارے بچوں کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر پائی جس کے وہ حقدار ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس پر آج گفتگو کریں گے. پرائیویٹائزیشن کی دوبارہ بات کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ نجکاری کے عمل کو تیز کریں گے. ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ PIA کی نجکاری کہاں پھنسی ہوئی تھی، باقی نجکاری کیسی ہوگی. گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں میرے معزز مہمان. وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ان کا تعارف کرمچتا ہوں. نعیم حیدر پنچوتا صاحب فرام پاکستان تحریک انصاف، ماہر قانون، کسی تعارف کے محتاج نہیں. پنچوتا صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے سے، جزاک اللہ خیر. PMLN سے انجینئر راجہ قمر الاسلام صاحب. انجینئر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پیپلز پارٹی سے علی راشد، کسی تعارف کے وہ بھی محتاج نہیں ہے، بہت شکریہ علی آپ کے وقت کے لیے، جزاک اللہ خیر. اور آگے چل کے بریگیڈیئر غضنفر علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. لیٹس سٹارٹ دی ڈسکشن. بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سے، جزاک اللہ خیر. پہلے سوال میں یہ بریگیڈیئر صاحب کے سامنے ہی رکھتا ہوں. سر، یہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کا دورہ ایکسپیکٹڈ ہے امریکہ کا. محسن نقوی آلریڈی وہاں موجود ہیں. ان کی ڈپلومیسی کی ہم بہت پہلے بھی تعریفیں کر چکے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد بھارت کو جو منہ کی کھانی پڑی پوری دنیا میں، جو اس کی عزت ختم ہو گئی، ڈپلومیسی سفارتکاری ختم ہو گئی. آپ کی نظر میں اگر یہ ملاقات ہوتی ہے تو واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب؟ بہت شکریہ تعالیٰ. اصل میں بات یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل آرڈر جو ہے وہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ تبدیل ہو رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ دنیا جو ہے وہ بائی پولرٹی سے یونیپولرٹی اور مختلف ریجنل اسٹیٹس کی طرف شفٹ کر رہی ہے، اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کا انفلوئنس اس آنے والے دنوں میں بڑھتا جائے گا. اور وہ جو کہتے ہیں نا پوسٹ امریکن ایرا جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، کیونکہ امریکہ ایک طرح سے سنگل سپر پاور رہا ہے بڑے عرصے. لیکن اب چونکہ ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی، اس کے بعد پاکستان انڈیا کا جو کرائسس ہوئے، اس کے بعد جو ریجنل اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ریجنل الائنسز ڈیولپ ہوئی. پھر ہمارے خطے میں بھی ایک ریجنل الائنس کا جو ہے وہ اشکارا دیا جا رہا ہے، جس سے پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان اور چائنا شامل ہوں گے. تو اس تمام چیزوں میں جو پوسٹ امریکن ایرا جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اور جو چینجنگ انوائرمنٹس ان دی ورلڈ پولیٹکس نظر آ رہے ہیں، اس میں لامحالہ پاکستان کی بھی جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل امپورٹنس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے. اور امریکہ جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ رشین یوکرین وار، اور اس کے اوپر رشین یوکرین وار کا پیوٹن کا جو ہے وہ ایک طرح سے کولڈ شولڈر دینا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور اسی طرح انڈیا اور رشیا کی جو آپس میں کولیشن ہے، اور اس کے اوپر جو ان سے تیل کی ڈپلومیسی چلی ہے، اس کے اوپر جو
ٹرمپ کا پریشر آیا اور ہمارے انڈیا نے جس طرح اوپر بیان دیا کہ ہم اس کے اوپر اس کو مانیں گے نہیں، پھر ٹیرف کی وارفیئر جو ہے، اس تمام چیزوں میں اس پاکستان کی چونکہ ملٹری اسٹرینتھ سے ایک ریلیونس جو ہے خطے میں زیادہ ہوئی ہے، اور ملٹری پار جو ہے وہ بعض دفعہ آپ کی ملک کی پار کو، جس کے اندر اور بھی سیگمنٹ شامل ہیں، ان کو ڈرائیو کرتی ہے. تو اس حساب سے جو بھی آنے والے دنوں میں سینیریو ڈیولپ ہوگا پاکستان امریکن ریلیشن شپ کا، اس میں فی الحال تو ایک بڑھوتری نظر آ رہی ہے، ایک چینج نظر آ رہی ہے، ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے، جس سے پہلے بھی بات چیت ہوئی، پھر امریکن اسٹیٹمنٹ بھی آئی، مارکو روبیو کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی، اور اس کے بعد ٹرمپ کا بھی جو لیکن اس کے اندر یہ یاد رکھیے گا کہ امریکہ نے پاکستان کے حساب سے، خطے کے حساب سے، اور چاہے ورسز چائنا ورسز رشیا، اپنا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو سیکریفائز نہیں ہونے دینا. انہوں نے جو کچھ کرنا ہے وہ اپنی، اور ٹرمپ نے اس کا انڈیا بھی دے دیا کہ اگر آپ 1 بلین کا تیل ان سے خریدیں گے تو تجارت چلے گی. اب سال ظاہر ہے اس 1 بلین کا فائدہ پاکستان کو ہو یا نہ ہو، امریکہ کا تو فائدہ ہو جائے گا. تو یہ تمام چیزیں بہت بہت انٹیلیجنٹ کی اور بہت غور و خوض سے دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کا بعض دفعہ یہ بھی ریپوٹیشن رہی ہے کہ وہ اپنے پہلے والی چیز سے پھر جاتے ہیں. تو اس وقت اس سینیریو میں اس کے اوپر کوئی فیوچر فور کاسٹ نہیں کر سکتا کہ لانگ ٹرم ہوگی، لانگ اسٹینڈنگ ہوگی، لیکن آج کے دن کے حساب سے جب آپ دیکھیں گے تو اس میں پاکستان جو ہے اس نے جو کچھ کیا ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان جو ہے ایک بہتر پوزیشن پہ جو ہے وہ کھڑا اس وقت اسٹریٹجیکلی پاکستان اس خطے میں. اور جب آپ ورسز انڈیا دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک بیٹر چیپٹر پہ نظر آتا ہے. وے بیٹر الحمدللہ. نعیم حیدر پنچوتا صاحب، واٹ آر یور ایکسپیکٹیشنز؟ ہم جو اپنی سفارتی کامیابیاں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں کافی وقت سے نعیم صاحب، ہاؤ کین وی بلڈ فردر اہیڈ؟ مزید کامیابی ہم اس کے اوپر کیسے حاصل کر سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے موقع دیا، بڑی نوازش. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ڈاؤن فال اس کا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اکانومی جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے جا رہی ہے، غربت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ رہی ہے، اور ان تمام جو مسائل ہیں پاکستان کے، ان کا حل جو ہے وہ تب ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری آئے. اب آپ دیکھیں پچھلے 2-3 سالوں کے اندر جس طرح پاکستان سے لوگ باہر چلے گئے ہیں روزگار کی تلاش کے اندر، تو واضح انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان سے لوگ باہر جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کو روزگار کے مواقع نہیں ہیں، یہاں ان کو اپرچونیٹیز حاصل نہیں ہیں، یہاں قانون نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. تو جب تک آپ کے معاشرے کے اندر قانون اور انصاف نہیں ہوتا، آپ کا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. اب دیکھیں یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ شریف خاندان ہو، زرداری خاندان ہو، انہوں نے اقتدار جو ہے اس کے مزے لوٹے، اس کے بعد اپنی تمام جماعتیں جتنا ان کا سرمایہ ہے وہ باہر لے کر چلے گئے. اگر وہ سرمایہ پاکستان کے اندر لے کر آئیں اور پاکستان کے اندر جو ہے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جائے، حقیقی معنوں میں جمہوریت ہو، تو پھر دنیا کے مختلف ممالک بھی آپ کے ملک کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے گربان میں جھانکتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس ملک جا رہے ہیں، اس ملک جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، یو کے جا رہے ہیں. انویسٹمنٹ آپ کی 2-2.5 سالوں کے اندر صفر آئی ہے، اور نیکسٹ بھی آپ اس حساب سے، ہماری تو دعائیں ہیں، ہماری تو کوشش ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے اندر انصاف کا نظام ہو، جمہوریت ہو اور سرمایہ کاری ہے، ہمارا ملک خوشحال ہو. لیکن جو مسند کے اوپر بٹھائے گئے ہیں 18 سیٹوں سے آپ نے ان کو حکومت دے دی، تو وہ اپنا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، وہ اپنی جو بینک بیلنس ہیں وہ دیکھتے ہیں، اپنی جیب کو دیکھتے ہیں، وہ عوام کی ان کو پرواہ نہیں. اور آج عام آدمی جو ہے اسی لیے پریشان ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ایک اس کو تعلیمی میسر نہیں ہے، اور جو ایک مافیا ہے ان کے بچے جو ہیں وہ باہر پڑتے ہیں. آج ایک عام آدمی یہ کہتا ہے کہ میرے بچے کو آکسیجن نہیں ملتی، پاک پتن آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے. لیکن جو امیروں کے بچے ہیں وہ علاج کرنے کے لیے لندن چلے جاتے ہیں، باہر جاتے ہیں. تو یہ ہمیں اس میں خود کو جو ہے ٹھیک کرنا ہوگا، خود کی اصلاح کرنی ہوگی، پھر ملک جو ہے اس کے لیے ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. ادروائز تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہہ لیں کہ خالی کسی سے ملاقات ہوگی ہے تو پاکستان جو ہے وہ اس میں بڑی خوشحالی آ جائے گی. بالکل ٹھیک سر، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا ہے. علی راشد، آپ ماشاءاللہ سے ٹریول بہت کر رہے ہوتے ہیں،
میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو فیلڈ مارشل صاحب کی ڈپلومیسی ہے اس کا ایک سیزن 2 آ رہا ہے نیکسٹ، اگر ان کا ٹور آتا ہے یو ایس کا تو وی ول اچیو مور مائل سٹونز، وڈ یو اگری علی راشد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ دیکھیں بالکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ ڈپلومیسی فیلڈ مارشل صاحب کی بہت اچھی جا رہی ہے اور اس کے ریزلٹس بھی آ رہے ہیں، اور واضح طور پہ ایک چیزیں ہوتی ہے کہ اگر ہماری جو حکومت ہے وہ کچھ ٹول کلیمز کرے، کچھ باتیں کرے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، تو بات سمجھ بھی آتی ہے۔ جو لوگ تنقید کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ریکارڈ یہ کر چکی ہے، یہ حکومت وہ سب امور جو ہے اس کو کراس کر چکی ہے۔ سٹاک مارکیٹ اپنے ہائیسٹ ایور انڈیکس پہ ہے، بلیک راک، وین گارڈ جو ایک انٹرنیشنل سب سے بڑے فنڈز ہیں جو فورن انویسٹمنٹ کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کا رخ کر لیا ہے، اینڈ دے انٹرسٹڈ ان اسٹاک مارکیٹ۔ ہر ملک سے آپ کی ڈپلومیسی اچھی چل رہی ہے، آپ کے سب سے معاملات، ایران کا پریزیڈنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے، آرمی چیف کو آپ کے اور فیلڈ مارشل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے پاس بلا رہا ہے، پھر دوسری ایک میٹنگ ہو رہی ہے، ٹرمپ ٹویٹ کر کے سوشل میڈیا پہ، ٹروتھ سوشل پہ لکھ رہا ہے کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ پاکستان انڈیا کو تیل بیچ رہا ہوگا۔ یہ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس کہہ رہا ہے آپ کے ملک کے بارے میں۔ اگر ابھی بھی کچھ لوگوں کو ابہام ہے یا شک ہے کہ ملک ترقی کر رہا ہے یا بہتری کی طرف چیزیں جا رہی ہیں، تو دین اٹس اے کویسچن مارک فار دیم کہ ان کی کیا عقل ہے، کیا سمجھ ہے، کیا کمپریہنشن ہے۔ بٹ جہاں سے مجھے چیزیں دکھ رہی ہیں، فیکٹس، فگر، اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہوئے، الحمدللہ پاکستان از آن دا رائٹ ٹریک۔ ہماری انڈیا کو ہم نے اس وار میں ہرایا، اس کے بعد بالکل ایک آئسولیشن کا شکار ہم نے انڈیا کو کر دیا، مودی کو منہ کی کھانی پڑی، سیز فائر، ٹرمپ بار بار اس کے منع کرنے کے باوجود ٹرمپ کہتا رہا سیز فائر میں نے کروایا۔ اور آپ انڈیا کو آپ حالات دیکھیں کیسے چینج ہوئے ہیں، انڈیا کی کسی سے نہیں بن رہی، نیپال انڈیا سے خوش نہیں، سری لنکا انڈیا سے خوش نہیں، چائنا انڈیا سے خوش نہیں، باقی جو چھوٹے موٹے جو ممالک آس پاس ہے وہ خوش نہیں، پاکستان سے ویسے ہی وہ خوش نہیں۔ تو آئسولیشن کا شکار ہے، پوری انٹرنیشنل کمیونٹی آج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ تو آئی تھنک لیٹس کال اے اسپیڈ اور لیٹس گیو کریڈٹ ویئر اٹس ڈیو۔